نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ 4 سورتوں کی تفسیر بیان ہوگی۔ ان میں سب سے پہلے سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر۔ اس سورہ کی شان نزول یعنی پس منظر، بیک گراؤنڈ اس کا، کیوں، کس کے لیے، کس سبب سے یہ سورہ اتاری گئی، اس کے بارے میں عرض کروں۔ امام مسلم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر جھکا لیا، اور اس کے بعد جب سر کو اٹھایا تو سبحان اللہ جہاں فضا مسکراہٹ کے ساتھ تبسم فرماتے ہوئے۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ، آپ کی اس تبسم اور اس مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی مجھ پہ ایک سورت اتاری، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پوری سورہ تلاوت فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا، جانتے ہو کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ یہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس نہر پر قیامت کے دن ہماری امتی پہنچیں گے اور اس کا جام پئیں گے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر، تو وہ لوگ پئیں گے۔ ایک شخص اس حوض کوثر سے روک لیا جائے گا، اسے نہیں پینے دیا جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ امت کا درد ہے، حضور رب سے عرض کریں گے یا اللہ یہ میرا امتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محبوب، آپ کیا جانیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا۔ اس حدیث پاک سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے محبوب ما تدری ما حدث بعد، آپ کو کیا پتا کہ اس امتی نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے آج کے 1400 سال پہلے اب تک قیامت نہیں آئی اور جانے کب تک نہیں آئے گی، محشر کی چیزیں بتا رہے ہیں، اور ان کا امتی پیش کیا جائے گا ایک، اور اسے روک دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں سب کے سب غیب ہی غیب ہیں۔ اب کس سبب سے یہ سورہ اتاری گئی؟ سب سے مشہور جو قول ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور سال ہو گیا۔ تو جو کفار مکہ تھے انہیں بڑی خوشی ہوئی، بہت شادمانی ہوئی کہ اب ان کی نسل کن سے چلے گی، اب ان کا تذکرہ کیسے ہوگا، اس لیے کہ باپ کا ذکر تو اولاد ہی سے ہوتا ہے، اولاد ہی اپنے باپ کی خوبیاں بیان کرتے، اور یہ ان کی آخری اولاد تھے حضرت قاسم، ان کا بھی وصال ہو گیا، اب تو بیٹیاں ہی بیٹیاں، تو اب ان کا ذکر کیسے چلے گا؟ یہ عاص بن وائل نے کہا تھا، یہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر کے، یہ سورہ اتار کے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں، ان خوبیوں میں آپ کے اہل بیت بھی ہیں، ان خوبیوں میں آپ کی نبوت بھی ہے، ان خوبیوں میں قرآن بھی ہے، ان خوبیوں میں حوض کوثر بھی ہے، یہ ساری خوبیاں ہم نے آپ کو دی ہیں۔
اور ایک روایت کے مطابق ان خوبیوں میں آپ کی امت بھی ہے جو آپ کا تذکرہ کرتی رہی. تو یہ پس منظر ہے. ایک دوسری شان نزول بتائی جاتی ہے، دوسرا سبب بتایا جاتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ لوگ ایمان لانے لگے اور مکہ میں کسی کا بیٹا مسلمان، کسی کا بھائی مسلمان، کسی بیوی ہے تو شوہر مسلمان، تو ان کے گھروں میں 4 کافر تو 4 مسلمان، اگر 8 لوگ ہیں بالکل آدھے آدھے کا ریشیو ہو گیا، معاملہ ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت مستحکم ہوتی جا رہی تھی، آپ پہ ایمان لانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. کہ مدینہ کا ایک یہودی کعب بن اشرف، بڑا سڑا ہوا یہودی تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ. بعد میں جب جنگ بدر ہوئی اس میں مسلمانوں کو فتح مبین ملی اور کفار و مشرکین شکست و ریغ سے دوچار ہوئے، تو اسے بہت تکلیف ہوئی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی. یہ آ کر کے بھڑکانے لگا جنگ احد کے لیے، تیار کرنے، کافروں کو تیار کرنے میں اس کافر کا بھی، اس یہودی کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. اتفاق سے وہ مکہ آیا ہوا تھا. مشرکین مکہ نے کہا کہ اے کعب بن اشرف، تو مدینے والوں کا سردار ہے، کیا محمد ابن عبداللہ کے بارے میں تجھے پتہ نہیں چلا؟ یہ قوم سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں، کٹ گئے ہیں، اور کٹنے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم نے قریش کو کمزور کر دیا. اب فیصلہ تمہارے حوالے، بتاؤ ہم قریش جن کے ذمے خانہ کعبہ کی تولیت ہے، خانہ کعبہ کی محافظت ہے، سقایا، سدانہ اور ساری ذمہ داریاں ابھی بھی ہم لوگوں کے قبضے میں ہیں، ہم لوگ عزت والے ہیں یا محمد ابن عبداللہ جو ہم سے کٹ گئے وہ عزت والے ہیں؟ تو اس نے اپنا فیصلہ سنایا کہ اے کفار مکہ، تم محمد سے افضل ہو، تم محمد سے افضل ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب نہیں دیا، مگر محبوب کی شان میں گستاخی کرے محب یعنی چاہنے والے کو بھلا یہ کب گوارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی، ان شانیک هو الابتر، اے محبوب آپ کا گستاخ بڑا بدتر ہے، ہر خوبی سے محروم ہے. تو یہ شان نزول ہے اس سورہ کے بارے میں. اب آئیں اس کا ترجمہ سب سے پہلے سن لیں، پھر اس کی تفسیر پہ آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو بڑی خوبیاں عطا فرمائیں. فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے. ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا گستاخ، آپ کا دشمن ہر خیر سے، ہر بھلائی سے محروم. میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے البدور السافرہ میں حوض کوثر کے تعلق سے 70 حدیثیں روایت کی ہیں، اور 70 سے یہ ثابت کیا ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر. مگر حضرت ابن عباس جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں اور رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، مفسرین کا سردار کہا جاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہر خوبی ہے، اور ان خوبیوں میں سے حوض کوثر بھی ایک ہے. اور اس کی تائید مشہور مفسر اور مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر کے قول سے ہوتی ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ تابعی ہیں، آپ کوثر کے بارے میں بتائیں. اس زمانے میں لوگوں کا گمان یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے جو جنت کی نہر ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ حوض کوثر ان خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بڑی خوبیاں ہیں، جیسے قرآن ہے، نبوت ہے، اہل بیت ہے. اگلی آیت ہے فصلی لربک وانحر. تو اللہ نے جب آپ کو اتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کیجیے. پچھلی سورہ میں
یعنی سورہ معون میں یہ تفسیر بیان کی گئی تھی کہ منافقین کی رد میں یہ آیت اتری ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ویل ہے یعنی جہنم کی پرخطر وادی اور گھاٹی ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو نمازوں سے غافل ہیں، رب کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور زکوٰۃ دینے سے منع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں محبوب سے کہا گیا کہ اے محبوب، آپ تعلیم امت کے لیے محبوب کو خطاب کیا گیا کہ آپ دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھیں بلکہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، ویسا نہ کریں جیسا کہ منافقین کرتے ہیں۔ یہ خطاب تو محبوب سے ہوا مگر حقیقت میں آپ کی امت سے خطاب ہے کہ اے محبوب کی امتیوں، تم منافقین سے بالکل الگ تھلگ رہو۔ وہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں مگر تم اپنے رب کی رضا کے لیے خلوص اور للہیت کے ساتھ تم نماز پڑھنا۔ ونحر کا کیا مطلب ہے؟ اور تم بدنا، یہ اونٹ اور بڑے جانور جیسے گائے بھینس انہیں ذبح کرنے کو بدنا کہتے ہیں، اور یہ چیزیں اللہ کی راہ میں تم قربان کرنا۔ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور تم یہ چیزیں قربان کر کے اللہ کی راہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو اس کا جواب ہے کہ منافقین رب کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، تو مومنین کو چاہیے کہ نماز رب کی رضا کے لیے ہو اور رب کی رضا کے لیے وہ خیرات خود زیادہ کریں۔ ایک اور تفسیر اس کی بیان کی گئی ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، مطلب اللہ نے جو آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں ان خوبیوں کا آپ شکر ادا کیجیے، اور شکر کو نماز سے اللہ نے تعبیر کیا، اس لیے کہ شکر کے جتنے بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ یا تو زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتا، تھینکس بولتا، یا تو دل سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور یا تو ہاتھ وغیرہ سے جسم کے کسی بھی پارٹ سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو شکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کے سب نماز میں داخل ہو جاتی ہیں۔ نماز میں بندہ جب تلاوت کرتا ہے تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، رفع یدین کرتا ہاتھ سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے ماتھے سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت پہ خوش ہوتا ہے تو دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو شکر کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں سب کے سب نماز میں داخل ہیں۔ تو محبوب سے کہا گیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو اتنی خوبیاں عطا کی ہیں کہ آپ کو اہل بیت دیا، آپ کو حوض کوثر دیا، قرآن دیا، آپ کو نبوت دی، اس کے علاوہ آپ کو خیر امت دی، بہترین امت دی، تو آپ اس پہ اپنے رب کا خوب خوب شکر ادا کریں۔ اور اس کی تفسیر جو بیان کی گئی ہے کہ فصل لربک کا مطلب یہ ہے اپنے رب کے لیے عید کی نماز پڑھیے، اور ونحر کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کیجیے ایام نحر۔ تو اس آیت کریمہ سے عید کا ثبوت ہوتا ہے، عید کی نماز کا ثبوت ہوتا ہے، اور قربانی کرنے کا بھی ثبوت ہوتا ہے۔ تو یہ فصل لربک ونحر کی تفسیر ہے۔ اب ان شانیہ کا ہوا لگتا، بے شک آپ کا گستاخ، آپ کا دشمن ہر خوبی سے محروم ہے۔ عاص بن وائل نے یہ کہا تھا کہ اب تو قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اب ذکر باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا کہ ذکر خیر باقی رہنے کے لیے اولاد کا ہونا صرف ضروری نہیں ہے، کوئی ضرور نہیں کہ اولاد ہی سے لوگوں کا ذکر باقی رہے، اس لیے کہ ہمارے محبوب کا ذکر تو فرشتے کرتے ہیں، مومنین کریں گے، تو اولاد کا بھلے انتقال ہو گیا محبوب کا ذکر باقی رہے گا۔ اب ایک اس پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا جو گستاخ ہوگا، آپ کا جو دشمن ہوگا وہ ہر خوبی سے محروم ہوگا۔ تو عاص بن وائل نے یہ کہا تھا کہ اب ان کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، قاسم بن محمد کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب ان کا ذکر باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے جواب دیا ان شانیہ کا غلطر، اے محبوب جو آپ کے بارے میں یہ کہے اس کا ذکر باقی نہیں رہے گا، وہ ہر خوبی سے محروم رہے گا، مگر اس کی نسل تو چلی ہے۔
اس کے 2 بیٹے، ایک عمر اور ہشام، دونوں رہے ہیں اور دونوں مسلمان ہو گئے. تو اس کا سلسلہ نسب تو چلا ہے، جبکہ اس آیت کی روشنی میں اس کا سلسلہ نسب نہیں چلنا چاہیے. تو اس کا جواب مفسرین نے بڑا پیارا دیا ہے کہ بھلے اس کی اولاد باقی رہی مگر کافر ہو کر کے باقی نہیں رہی. بہت بڑی بات ہے کہ جو محبوب کو مقتول نسل کہتا تھا اس کی اولاد بھی اس کے دین پہ نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ آ گئی. ہشام بھی مسلمان ہو گئے اور حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب بیٹا مسلمان ہو جائے تو اسے اس کے باپ کی وراثت نہیں ملے گی، اپنے باپ کی وراثت سے وہ حصہ نہیں پاتا ہے. تو کفر کی وراثت ختم ہو گئی اسلام لانے کی وجہ سے. اب عاص بن وائل حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ہشام اور حضرت عمر یعنی اپنے بیٹوں کا باپ نہیں رہا، بلکہ ان کے باپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روحانی باپ ہوئے. اور امہات المومنین جیسا کہ تمام مومنوں کی ماں ہیں، ایسے حضرت عمر اور حضرت ہشام کی بھی ماں. تو یہ سورہ ہے، سورہ